نماز کے لیے ضروری ہے کہ طہارت، سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ طہارت۔ طہارت یعنی بدن کا بھی پاک ہونا اور کپڑوں کا بھی پاک ہونا، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا۔ ایسا نہیں کہ ہمارا بدن تو پاک ہے، جسم تو پاک ہے، کپڑے تو پاک ہے، لیکن ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ نجس ہے، وہ جگہ ناپاک ہے، تو گویا کہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کے لیے پاک جگہ بھی ضروری ہے۔ دوسرا چیز ہے ستر عورت۔ ستر عورت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس جسم کے جس حصے کا چھپانا فرض ہے اس چیز کا چھپنا ضروری ہے۔ اب جسم کا وہ کون سا چیز ہے؟ گھٹنوں سے لے کر ناف تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے مردوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ مرد۔ تو نماز میں ہمارے پاس کپڑے ہیں، کوئی بندہ جو ہے اب یہ کہتا ہو کہ بھائی لنگی پہن لی اب نماز پڑھ لیں گے، ناف سے تو گھٹنوں تک چھپ گیا، تو آج یہ اس وقت کے لیے ہے، وہ نماز ہوگی جب ہمارے پاس اور کپڑا موجود نہ ہو۔ لیکن اگر کپڑا ہے، کرتا ہے، پھر بھی ہم نہیں پہن رہے ہیں تو گویا کہ نماز نہیں ہوگی۔ کرتا بھی ڈالنا ضروری ہے۔ ہم کسی کے یہاں دعوت جائیں گے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ ایک بات بہت اہم بات ہے۔ ہم جو دعوتوں میں جاتے یا کسی کے یہاں ملاقات کے لیے جاتے دنیاوی، بہت اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ تو اللہ کی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم ان کے گھر کو جا رہے ہیں تو ضروری ہے اچھے کپڑے پہن کر جائیں، چاہے جب بھی نماز کو جائیں اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر جانا چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، اچھی ٹوپی لینا چاہیے، اچھی ٹوپی پہن کر جانا چاہیے۔ اور جو مسجدوں میں ٹوپی رکھے ہوتے ہیں نا، لوگ جاتے ہیں، وہ اس کے لیے ہے کہ جو مسافر ہے اس کے لیے ہے۔ اب ہم تو گھروں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ گھروں سے نکل رہے ہیں، کہاں کے لیے؟ نماز کے لیے، پھر بھی ہم اپنے سروں میں ٹوپی نہیں لے جاتے، مسجد میں تو ہے ہی ہے۔ ہم کہیں کسی کے یہاں دعوت کو جائیں گے اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے، لیکن رب کے گھر کو جائیں گے تو وہ ٹاٹ کی ٹوپی پہنیں گے، وہ جو ٹاٹ کے اور پلاسٹک بنے ہوئے تھے نا ٹوپیاں، وہ پہن کر ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اچھے سے اچھے ٹوپی پہنو، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ٹوپیاں بھی، اس مسئلے پر بھی جو ہے دھیان دینا چاہیے کہ ٹوپیاں جب بھی نماز کو آئیں اچھے کپڑے پہن کر آئیں اور پاک و صاف کپڑا۔ تیسری بات طہارت، ستر عورت۔ وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب نماز کا وقت نہیں ہے، ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں، ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں کام میں جانا ہے، تو نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا یا ختم ہو گیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ چوتھا نیت، ہر چیز میں نیت ضروری ہے۔ اب نماز کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اگر کسی کو نیت یاد نہ ہو کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی، اس طریقے سے اگر وہ کہہ نہیں سکتا، بس اتنا بھی نیت کر لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں فجر کی 2 رکعت فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، تو گویا کہ نماز ادا ہو جائے گی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے، بہتر ہے۔ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، اور سیکھنا بھی چاہیے۔ زبان سے کہنا بھی چاہیے، اگر نہیں آتا ہو تو سیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ طہارت، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ۔ ہم جب نماز پڑھیں گے تو قبلے کی طرف، کعبے کی طرف ہمارا چہرہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جدھر جو سمت میں ہم کھڑے ہو گئے، چاہے پورب ہو، اتر ہو، دکھن ہو، نماز پڑھ لیے تو نہیں، نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اب چند نماز کے فرائض ہیں، فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ، اس کو شرائط نماز میں بھی شمار کیا جاتا ہے اور فرائض نماز میں بھی اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ نماز سے تعلق رکھتا ہے، نماز سے زیادہ قریب ہے۔ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتا ہوا کانوں تک ہاتھ لے جانا اور باندھ لینا۔ اب کانوں تک ہم ہاتھ کس طریقے سے لے جائیں گے، اس میں بہت سارے باتیں ہیں جو ہمارے نوجوان، ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو ہمارے جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے، انگلیوں کی جو ہے نا، یہ پیٹھ، یہ پیٹ، جو پیٹ ہے، یہ ہتھیلی ہے، یہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، بلکہ ایسا نہیں ہے ہمارے طرف نہیں، کہاں؟ ایسا کعبہ کی طرف۔